ایمان لانے سے پہلے جو زمانہ فطرت کہا جاتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں بھی پاکیزہ زندگی رکھتے تھے، پاکیزہ ماحول رکھتے تھے۔ جن گناہوں میں اس زمانے کے لوگ مبتلا ہوتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان گناہوں میں مبتلا نہیں ہوئے۔ اس زمانے میں، جس زمانے میں کوئی بچ نہیں سکتا تھا، گناہوں میں مبتلا ہو جاتا تھا اور بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوتا تھا، لیکن اس زمانے میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کسی گناہ میں مبتلا نہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں جو ارشاد الساری وغیرہ میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی تحقیق کے ساتھ آپ کے شان بیان کرتے ہوئے اس واقعہ کو لکھا ہے کہ آپ کے والد ماجد بعد میں یہ بھی ایمان لا کر صحابی ہو گئے تھے، ابو قحافہ جن کا اصل نام ہے عثمان بن عامر۔ یہ زمانہ جاہلیت میں چھوٹے تھے، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ میں وہ حصہ بتا رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر ان کے والد ماجد بت خانے میں لے گئے اور جا کر بت کے سامنے کرتے ہوئے یہ کہا کہ بیٹا ہذہ آلہۃ الشم العلا فاسجد لہا، بیٹا یہ ہمارے معبود ہیں، تمہارے بھی معبود ہیں یہ، اور بڑے معبود ہیں یہ تمہارے، ان کو سجدہ کرو۔ یہ کہہ کر ان کے والد چلے گئے باہر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے بڑا بت تھا، سنت ابراہیم اس وقت یہ ادا کر رہے ہیں۔ جس وقت کسی کو ہوش نہیں کہ سنت ابراہیمی کیا ہے، یہ وہ پاکیزہ زندگی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ نے عطا فرمائے، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا ہے، اعلان نبوت سے پہلے ہی یہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ آپ وہاں گئے، سب سے بڑے بت کے سامنے کھڑے ہو گئے، آپ نے عذرائے مزاح اس بت سے کہا انی جائع فاطعمنی، میں بھوکا ہوں مجھے کھلاؤ۔ وہ بت کچھ بھی نہیں کہہ رہا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کہا انی عار فاکسنی، اے بت، اے خدا بننے والا، میرے جسم پر کپڑے نہیں، کپڑا پہنا دے مجھے۔ کچھ نہیں، وہ تو پتھر ہے۔ اب یہ پتھر کا بت یہ کیا کہے گا؟ جب یہ دو سوال کے بعد جواب نہیں آیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یہ سنت ادا کر رہے ہیں، آپ نے بھی ایسا کہا۔ جب یہ دونوں کا جواب نہیں آیا، ایک پتھر اٹھا لیا آپ نے، کہا کہ دیکھ میں پتھر اٹھا کر تجھے مانوں گا، اگر تو معبود ہے تو اپنے آپ کو بچا، اگر واقعی تو ان کنت الہا فمنا نفسک، اگر واقعی تو معبود ہے تو اب میرے پتھر سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اب جب کچھ آواز نہیں آئی، کوئی جواب نہیں آیا ادھر سے، تو ظاہر ہے کہ وہ پتھر ہے، کیا جواب دے گا؟ یہ تو ہمارے یہاں ہے کہ لوگ بہت جلدی بیوقوف بن جاتے ہیں کہ جواب نہ بھی آئے تو کہتے ہیں کچھ۔ آج کل تو ہمارے یہاں بت خانے میں ایک نظام چلا دیا، بلکہ اس سے پہلے ایک اخبار میں آیا تھا کہ بت دودھ پی رہا، دودھ، ہندوؤں نے کوئی چال چلی اور کہا کہ یہ بت دودھ پی رہے ہیں ہمارے، پیچھے سے کوئی سسٹم انہوں نے عائد کیا تھا، منہ میں لا کر پیڑا ڈالتے تو وہ دودھ پیتا رہتا تھا، بڑے فرار کرتے ہیں لوگ، لیکن وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں، عاجز آتا۔ آخر کار مار کے توڑ کے اوندے منہ گرا دیا۔ آپ کے والد ماجد پہنچے کہ میرا بیٹا عبادت کر چکا ہوگا، اسے سجدہ کر چکا ہوگا میرا بیٹا۔ اندر آئے تو دیکھا بت اوندے منہ گرا ہے، اس پر پتھر مار کر اسے توڑا ہوا ہے۔ ابو قحافہ کہنے لگے بیٹے آپ نے کیا کیا؟ یہ جو دیکھ رہے ہیں وہی کیا میں نے، آپ جو دیکھ رہے ہیں اپنے خدا کے ساتھ وہی کیا میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے۔ آپ کے والد آپ کو لے کر سیدھے آپ کے والدہ ماجدہ کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے تمہارے بیٹے نے یہ فلاں فلاں کام کیا ہے، اپنے بیٹے کو سمجھاؤ۔ ان کی والدہ ماجدہ ام الخیر رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بھی صحابیہ تھا، بعد میں انہوں نے بھی ایمان قبول کیا تھا۔ والدہ کہنے لگی ان کے والد سے سنیے، آپ نے پہلا کام اپنے بیٹے سے دیکھا ہے کہ
جب اس کی ولادت ہوئی تھی اس وقت میرے پاس کوئی نہیں تھا، لیکن اس وقت غیب سے میرے کانوں میں آواز آتی تھی، یا امت اللہ، یا امت اللہ بالتحقیق بشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ کہتے غیب سے آواز میری کانوں میں آ رہی تھی کہ اے اللہ کی بندی، یا امت اللہ، اے اللہ کی بندی، تیرے گھر میں ایک ایسا بچہ آ گیا ہے کہ جو بچہ جہنم سے آزاد ہے، جن کا نام آسمان میں صدیق ہے، جو نبی کریم علیہ السلام کے صاحب اور رفیق رہیں گے، ان کے ساتھ رہیں گے یہ۔ دیکھیے خدا کے واسطے اب ان کو کچھ مت کہیے گا، یہ میرے کانوں میں پہلے ہی آواز آ گئی تھی، اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مکہ میں ہے انہی کے بارے میں ہے، یہ محمد صاحب و رفیق، یا کسی اور محمد کے بارے میں مجھے نہیں پتا، لیکن وقت کا انتظار کیجیے۔ یہ کس وقت کا واقعہ ہے؟ یہ اعلان نبوت سے پہلے کا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے پہلے کا واقعہ، زمانہ فترت یا زمانہ جاہلیت کہہ لیجیے، یہ اس زمانے کا واقعہ ہے۔ لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے، اوندے منہ جا کر پتھروں کے سامنے گرتے تھے، جھکتے تھے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات اس زمانے میں بھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکی۔